السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے تو سب کو جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, جو نہیں بھی سن رہے, جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا میں, ان سب کو رمضان مبارک. پتہ نہیں کیوں اس مرتبہ رمضان کے آنے کی بڑی جلدی تھی. ایک تو بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رمضان کے آنے کی خوشی ہونا یہ ایک مومن ہونے کی علامت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے اوپر اس جو کیفیت ہے اس کو طاری کر لینا. یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ کی کوئی اولاد ہو, آپ کی شادی ہو, کوئی بھی خوشی زندگی میں ملے تو کوئی باہر سے آ کے کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی اس چیز کے اوپر خوش ہو, یا آپ اپنے اوپر اس خوشی کو طاری کریں گے. آپ کو دل سے خوشی ہوگی. اسی طریقے سے رمضان کے آنے کی خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک نقلی مصنوعی مسکراہٹ جو ہے وہ سجا لیں, بلکہ یہ خوشی دل سے مومن ہی کو ہوگی. اور مومن کو اس لیے ہوگی کیونکہ اس کی جو دل کی کیفیت ہوتی ہے نا, وہ ہم آہنگ ہوتی ہے اس دنیا کے ساتھ, کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہاں پہ معاملات اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ اب تبدیل ہو گئے. جس طرح شیطان جو ہوتا ہے نا, وہ اپنے ماننے والوں کے لیے وہ بھی چاہتا ہے کہ کچھ دن وہ منائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پورا مہینہ مقرر کر دیا. دن تو اور بھی اللہ تعالیٰ نے دیے, پورا مہینہ مقرر کر دیا کہ اللہ کا نور جو ہے نا وہ کسی طرح انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی برکتیں, رحمتیں, فضل, کرم, نعمت, رحمت, سب یہ سب سمیٹ لیں, اللہ تعالیٰ کی نماز سمیٹ لیں کسی طریقے سے. تو مومن جو ہے نا, جب اس کو دل کی آنکھ سے یہ پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے نا کہ دوسری دنیا, وہ دنیا جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی, اس کے معاملات اب تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ اس مہینے میں کہ جیسے ہی میں انٹر ہو گیا ہوں تو ایک دم وہ دنیا کہ جو مجھے دکھائی نہیں دے رہی, اس کے معاملات تبدیل ہونا شروع ہو گئے. تو اس کو ایک اندر سے خوشی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کو معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب بہت سارے اندھیرے جو میرے اندر تھے اور بہت سارے اندھیرے جو دنیا کے اندر ہیں, مجھے ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ میں اس مہینے سے ان اندھیروں میں سے روشنی کو پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے تلاش کر سکوں, اس کو اپنی طرف کھینچ سکوں. یہ ابھی ریسنٹلی جو ایپسٹین فائلز آئی ہیں, جن کے بارے میں کسی اور ویڈیو میں پھر ذکر کروں گا, اس نے ایک چیز تو ہمیں ثابت کر دی کہ دنیا میں کتنا اندھیرا ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے, لیکن اللہ کا نور بجھنے والا نہیں بلکہ پھیلنے والا ہے. بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو خود اس نور کو پہلے خود اپنے اندر ایبزارب کرتے ہیں. جتنی وہ کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. تو وہ جتنا اپنے اندر اس نور کو لے کر آ سکیں گے, پھر اس کو آگے پھیلا سکیں گے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ دیے بنیں کہ جو اللہ کے نور کو کھینچے پھر اس دنیا میں پھیلائیں, اس اندھیری دنیا میں. اور یہ اس انسان کے لیے, اپنی اس دنیا کے لیے بھی اچھا ہوگا اور آخرت کے لیے بھی. دوسرا, مجھے جو شاید اس مرتبہ رمضان کے آنے کا بڑا انتظار تھا, کہ وہ یہی تھا کہ جب آپ دنیا میں یہ اندھیرے پھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, فائنینشیل طور پر کیا ہو رہا ہے, اور سب کچھ ہر جگہ پہ جب آپ اندھیرے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں فلسطین میں مظلوموں کے ساتھ, تو آپ کو یہ رمضان جو ہے نا وہ ایک اپرچونٹی کی طرح نظر آ رہی ہے کہ آپ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے کوئی رحم مانگ لیں, کوئی بھیک مانگ لیں, کوئی اپنے لیے کوئی آخری, شاید یہ کئی مرتبہ آخری کوشش لگتی ہے کہ یہی ایک مہینہ ہے یہی اب ایک مہینہ ہے کہ جس کے اندر میں زیادہ دعائیں کر کے, دعائیں آگے پیچھے بھی ہوتی ہیں لیکن اس مہینے میں سب سے زیادہ دعائیں کر کے کسی طریقے سے یہاں میں وہ نور جو کہ دنیا کے اندر بجھتا جا رہا ہے, جو کہ کوشش ہے شیطان کی کہ اس کو بجھائے, لیکن میں اس نور کو واپس اپنے اندر, اپنے پیاروں کے اندر میں کھینچ کر لا سکوں اور پھر دنیا کے اندر اس نور کو پھیلا سکوں. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی. اور یہ کوشش جو ہے وہ, دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ اس رمضان جو ہے نا اپنے لیے ہم مسلمان جو ہے نا وہ عبادت کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کہ نماز, روزہ وغیرہ یہ بالکل بہت بڑی عبادتیں ہیں, یہ فرض ہے. جو ایک فرض عبادت ہے وہ ہے جہاد کا, جو کہ اپنے تئیں ہر انسان کوشش کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہنا کہ ان سے بڑا جہاد کرو, جہادن کبیرن, کس کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے. اور یہ بھی کوئی آسان جہاد نہیں ہے. ایک قرآن کی آیت سمجھنے کے لیے میں اگلی ویڈیو جب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نا, تو تب آپ کو مطلب کہ مجھے تو گاہے بگاہے اندازہ ہوتا رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی کائنات اور علم بہت بڑا ہے, تو وہ تو جب اللہ تعالیٰ علم کھولے تو وہ انسان کو ہکا بکا کر دیتی ہے. تو مجھے بھی اندازہ ہوتا رہتا ہے, آپ کو بھی اگلی 2 ویڈیوز میں بلکہ اندازہ ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ذریعے سے جہاد کرنا کتنی بڑی بات ہے، اور کتنا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کے اوپر یہ رحم کرے تو کرے، لیکن انسان کم از کم اس کے لیے کوشش تو کرے۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جس طرح شیطان ہوتا ہے نا، شیطان بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی کاپی کرتا ہے۔ تو شیطان نے اپنے ماننے والوں کے لیے اس نے ہیلووین نائٹ اور اس طرح کے چند دن بنائے ہوئے ہیں نا، کہ جس دن ہر جگہ وہ کوشش ہوتی ہے کہ شیطانیت پھیلے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ ایک اپرچونٹی دے دی، تو اپرچونٹی اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے، اپرچونٹی شیطان بھی دیتا ہے، جاتے اس کی طرف لوگ ہیں۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہ اس اپرچونٹی کو اویل کر لے۔ تو اپرچونٹی آ گئی ہے، رمضان آ گیا، یہ کوئی سوشلائز ہونے کا، اور یہاں اس کم از کم اس مہینے کے اندر سوشلائز ہونا ہے تو فرشتوں کے ساتھ سوشلائز ہوں، اللہ کے ساتھ سوشلائز ہوں۔ جو لوگ جو دنیا نظر نہیں آتی نا، اور جو کہ بڑی نور والی دنیا، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ جو اللہ ہے زمین اور آسمان کا نور ہے، اور وہ نور جو کہ نظر نہیں آتا، تو وہ اس دنیا جو ہے نا، اس پاک دنیا کے ساتھ سوشلائز کریں۔ نیٹ فلکس اور چل کرتے رہے نا، تو اس انسان کو تو پہلی بات ہے کہ رمضان کی خوشی بھی جو ہے نا اس طرح نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے دیکھو کہ وہ دل مردہ ایک قسم کے ہو جاتے ہیں، اس انسان کی زندگی بھی بڑی مردہ قسم کی ہوتی ہے، کہ وہ رمضان آتا ہے نہیں آتا، وہ بھی ایک ریچولی روزہ رکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے روزے میں کہتا ہوں زیادہ قبول کرے، ان کو وہ تھوڑی سی جو کوشش کرے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ کر کے ان کے اوپر زندگی میں کبھی نہ کبھی رحم کر دے۔ لیکن وہ اپنی ہم اس زندگی سے ابھی بھی نہیں نکلیں گے نا، اس نیٹ فلکس اینڈ چل والی انٹرٹینمنٹ ریڈن لائف سٹائل سے، فوڈ، انٹرٹینمنٹ اور ڈسٹریکشنز والی دنیا سے، تو یہ موقع جو ہے نا آہستہ آہستہ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو رمضان آگے، چند کام جو کہ وہی کام ہے جو کہ ہمیں پتہ ہے، لیکن کتابیں ہم ادھر ادھر کی بہت پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھنا شروع کریں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خاص طور پہ علم والے انسان کو تو بہت جلدی یہ بات ریئلائز ہوتی ہے کہ اس کے اندر کتنا گہرا علم ہے، لیکن آپ کو علم ہے کہ نہیں ہے، آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، تفاسیر پڑھنا شروع کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ویسٹرن نالج بھی لیں، کیونکہ میں خود جو ہے مطلب سوشل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو وہ کتابیں میں پڑھتا رہتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے پھر جب قرآن اور حدیث اور سیرت اور ان کی کتابوں سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے، تو وہ اور زیادہ جو راز ہے نا افشاں ہوتے ہیں میرے اوپر بھی۔ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں۔ آدھی قوم جو ہے نا، میں لٹرلی میں ذاتی بات ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ نماز پڑھتے ہوئے ایک سورت پا رہا، تو ایک دم آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار یہ میں کیا 30 سال ہو گئے ہیں زندگی کے، ابھی تک جو ہے اس صورت کے مجھے مطلب ہی نہیں سمجھ آیا۔ 30 سالوں کے اندر انگریزی نہیں آتی تھی، انگریزی سے انگریزی آ گئی، عام اردو سپیکنگ بچہ چھوٹا سا، لیکن اس کو انگریزی بھی آ گئی، انگریزی کتابیں بھی پڑھ لی، انگریزی موویز بھی دیکھ لی، سب جو دنیا کی جو چیزیں تھیں وہ سمجھ آ گئی۔ اور جو اصل کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے اندر حکمت ہی حکمت ہے، جس کے اندر نشانیاں ہیں، ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام چند 3-4 نشانیاں لے کر فرعون کے پاس گئے تھے، چند نشانیاں لے کر جب دربار میں گئے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی نشانیاں دکھائی تھی۔ وہ چند نشانیاں ایک مسلمان، ایک عام مسلمان اگر قرآن کے اوپر غور کر لینا اور اس کو علم والے لوگوں کے سے علم مل جائے قرآن کا، اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، تو وہ ایک نبی سے کہیں زیادہ نشانیاں لے کر واشنگٹن ڈی سی وائٹ ہاؤس کے اندر جا کے نا للکار سکتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا اعزاز ہے، لیکن اس اعزاز ہونے کے باوجود کتنے پست درجے پہ ہے، یہ رونے کی بات ہے۔ تو میں مطلب کہ جب نماز پڑھ رہا تھا تو آنسو نکلا ہے کہ مجھے ابھی تک اس صورت کا مطلب نہیں پتا، تو ایک دم انگزائٹی پیدا ہو جاتی ہے آپ کے اندر کہ نہیں بھائی، آپ کو ساری باتیں پتہ لگ گئی دنیا کی، تو یہ باتیں بھی پتہ ہونی چاہیے۔ جتنا ہو سکے اپنی پروگرامنگ کریں، ری پروگرام کریں اپنے مائنڈ کو۔ بڑے لوگ وہ آج کل لرن ان لرن کی بات کرتے ہیں نا، تو اپنے ساتھ بھی یہ کام کریں، لرن ان لرن کریں۔ آپ کو میں پھر بتا رہا ہوں کہ بہت ساری سائنٹیفک باتیں جو کہ ہم بڑے محظوظ ہو کے موویز میں دیکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کنسیپٹس نکال ڈالے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کو قرآن کے اندر ملیں گے۔
اور وہ جب ملیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ تو باقی تو سب کاپی کیٹ تھا جو انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم بڑی سائنٹیفک تھیریز اور یہ وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں جن سے ہم بڑا امپریس ہو جاتے ہیں، روب میں آ جاتے ہیں مغرب کے، اور ہمارا روب ان کے دلوں سے نکل چکا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب کوئی قوم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر ختم ہو جائے، اور وہ خوف ختم ہونے کے پیچھے وجہ جہالت ہی ہوتی ہے۔ علم، یاد رکھیے گا، علم اور ایمان جو ہے نا، یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف جیسے پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتے ہیں، یہ دونوں وائرس جب ملتی ہیں تب ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں قرآن کے اندر عقل کی نشانیاں رکھی ہوئی اور کہا ہوا ہے کہ جو اللہ کی آیات پر اندھے گونگوں کی طرح گر پڑتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے کئی لوگ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ان کے اوپر کوئی غور و فکر نہ کریں، بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جی بالکل کہہ دیا، لیکن بعد میں کم از کم اس کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کریں کہ کہا ہے تو کیوں کہا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، دنیا آپ کے تابع آئے گی جب آپ کی ریسرچز جائیں گی دنیا کے اندر۔ تو قرآن کو سیکھنے والا بنے، جہاد کرنے والا بنے، جو جہاد ہے، جو لڑنے والا جہاد ہے۔ اب تو میرے خیال میں اب تو ہر انسان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جہاد فرض ہوا تھا، کیسے لوگوں کے خلاف ہوا تھا۔ ابو جہل بھی وہ کام نہیں کرتا جو ایپسٹین فائلز کے اندر جو ہے نا نظر آئے۔ آپ سوچیں، وہ شیطان کی پوجا نہیں سیدھا سیدھا کرتے تھے، کم از کم وہ اور خداؤں کو مان لیتے تھے، وہ کرپشن کر لیتے تھے زیادہ سے زیادہ، وہ جھوٹ بول لیتے تھے، وہ ایسے کام نہیں کرتے تھے کہ جی کہ بچوں کو ذبح کرنا اور یہ وہ سب۔ ان برائیوں کا ذکر جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے حکمت کے تحت، اس لیے میں ان چیزوں کے بارے میں کم ہی بات کروں گا۔ لیکن یہ خود سوچنے والی بات ہے کہ کتنی اندھیروں میں جا رہی ہے دنیا، تو ان اندھیروں میں جاتی ہوئی دنیا کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ نور ابھی بھی موجود ہے، اسی دنیا میں موجود ہے، لیکن اس کا خریدار کوئی نہیں ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مکہ کے قریش مکہ کے سامنے ڈیل رکھی تھی نا کہ میرے اللہ پر ایمان لے آؤ تو ابھی تو تم قریش کے سردار ہو، تم جو دنیا کی سپر پاورز ہے، رومنز اور پرشین، تم ان کے بھی سردار بن جاؤ گے۔ شیطان اسی طرح کی تو کاپی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے سامنے ڈیل رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا تھا کہ اچھے کام کرو تو میں صرف آخرت میں اجر دوں گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں دنیا کے اندر مکہ سے زیادہ بڑی سرداری تمہیں دے دوں گا۔ تو ڈیلز شیطان اسی طرح کی دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو بھی، لیکن وہ ڈیلز غلط ہوتی ہیں، ایٹ دی اینڈ وہ خود ہار جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح ڈیل دی تھی اس وقت، لیکن اس کا خریدار کوئی نہیں تھا۔ تو اپنے آپ سے دوبارہ سے یہ پوچھیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سچ بولو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، وہ سارے کام جو کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، رومنز اور پرشین امپائر دے دی تھی، ان کاموں کے بدلے میں وہی کام کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے۔ اب یہ اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ کیا ہم ان کے خریدار بنے گی نہیں اس ڈیل کے کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں کو خرید لیا، تو یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری اگر جان خرید لے۔ تو یہ اپرچونٹی ہے، یہ رمضان بہت جو ہے نا یہ امپورٹنٹ، بہت ضروری وقت ہے۔ اس کو ایک مومن ہی اس کی جو ہے نا اس امپورٹنس کو سمجھ سکے گا، علم والا انسان، کہ جو دنیا کے اندر اندھیروں کو آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور ان اندھیروں کو کہ جو ابھی باقی لوگوں کو نظر نہیں آ رہے لیکن اس کو نظر آ رہے ہیں، باقی لوگوں پہ تو پھر جو عیاں ہو گئے تو پھر تو وہ تو واپسی کا پتہ نہیں کہ وقت ملے بھی نہ ملے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے نا، تو ارد گرد کے لوگ کہتے تھے، وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ مطلب کہ اس وقت کوئی آثار نہیں ہے اتنی بارش کے، پتہ نہیں یہ کیا اتنے صحرا ٹائپ جگہ پہ یہ کشتی بنا رہے ہیں۔ اور جب وہ آ گیا تو پھر اس کے بعد باقی سب کو موقع نہیں ملا، وہ ہنسی مذاق اڑانے والے وہ ایک ہی پل میں جو ہے وہ چلے گئے، ان کو دوبارہ موقع ہی نہیں ملا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت موقع، مطلب کہ میں تو کہتا ہوں کہ اتنی چیزیں عیاں ہو گئیں کہ وہ مطلب کہ صرف یہ نہیں کہ دل کی آنکھ سے دیکھنے والے کے اوپر اب وہ اندھیرے عیاں ہو گئے ہیں، وہ تو اب جو نہ بھی دیکھیں اندھوں کے اوپر بھی عیاں ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ موقع ہے، یہ رمضان ہے، اس رمضان کو اپنے لیے غنیمت جانیے گا۔
ویسے بھی پتہ نہیں کہ اس کی زندگی کا آج کل تو لوگ ویسی کارڈیاک اریسٹ کی وجہ سے میرے ماموں جو ہیں وہ ایک اچانک ابھی چند دنوں پہلے کارڈیاک اریسٹ کی وجہ سے چلے گئے. میرا دوست بتا رہا کہ جی اس کے دو کوئی جانے والے وہ بھی اچانک ہی دنیا سے چلے گئے. ایک تو ینگ لڑکی کا سنا CSP آفیسر کا, وہ بھی اچانک چلی گئی اس کارڈیاک اریسٹ کی وجہ سے ینگ. تو اس وقت تو یہ جو کارڈیاک اریسٹ کی وجہ سے اچانک ہم بات ہو رہی ہیں, یہ تو کوئی بڑے چھوٹے کو نہیں دیکھ رہی, ہیلدی انہیلدی کو نہیں دیکھ رہی, یہ تو ہر کسی کے اوپر جو ہے نا, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اچانک اموات میں اضافہ ہو جائے گا, تو یہ بھی اب ایک چیز ہو رہی ہے. تو اب تو زندگی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے, تو اس لیے اپنے یہ جو رمضان ہے اس کو لیے غنیمت جانے اور اللہ تعالیٰ کے نور کو جو ہے نا کھینچنے کی کوشش کرے. دعائیں اللہ تعالیٰ نے مانگنے کے طریقے بھی بتائے ہوئے ہیں, قرآن سے پڑھیں وہ دعائیں. دعاؤں کی کتاب آن لائن آپ کو مل جائے گی, بہت سارا مل جائے گا کہ مانگنا کیسے ہے. کئی تو جب دعائیں آپ پڑھیں گے نا تو تب آپ کو پتہ لگے گا کہ اچھا یہ بھی دعا ہوتی ہے. دعا جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو دعا کرنے کے لیے آپ کو اپنے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. مثلاً میرا ایک دوست ہے تو اس نے بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے میرے بارے میں شیطان ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ جس سے میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہوں. اب اس کی دعا کرنے کے لیے بڑی سیلف اویئرنیس کی ضرورت ہے. زیادہ تر لوگوں کو اپنے آپ کے بارے میں اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہوتی. تو کئی جب آپ دعائیں پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان دعاؤں کے اندر کتنی گہرائی ہے اور وہ آپ کو اپنے بارے میں جاننے کا موقع دیں گے. بہرحال ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو میں بس اتنا کہوں گا کہ کسی بھی صورت اس رمضان کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں. موقع میں پھر بتا رہا ہوں کہ کم از کم آپ, مجھے معلوم ہے بڑے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑا کمزور پا رہے ہیں اس معاملے میں کہ جی کہ میں تو بری عادات اپنے آپ کو ڈالنا چاہ رہا ہوں لیکن میں ڈال ہی نہیں پا رہا, اچھے کاموں کی, نماز کی. ابھی تو میں پھر بتا رہا ہوں کہ ابھی تو جہاد کی طرف جو آنا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کم از کم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, دل سے دعا. اللہ تعالیٰ جو دل کا جو میٹر ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کتنی سنسیریٹی کے ساتھ کر رہا ہے. وہ سنسیریٹی لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا انشاءاللہ. اس رمضان کو اپنے لیے برکت والا بنائیں اور اس نور کو جو ہمارے ارد گرد موجود ہے اس کو کم از کم کھینچ کر اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ نور آپ کے اندر سینے میں داخل ہو سکے. اور جب وہ نور آپ کے سینے میں داخل ہو جائے گا تو رسول قسم کی حدیث ہے کہ آپ کو موت اپنے بہت نزدیک ہر وقت نظر آنے لگ جائے گی اور زندگی بہت دور. اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت جو ہے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور جو اس دنیا میں ہیں اس وقت, ان سب کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جاری رکھے. میرے ماموں جو ابھی اس دنیا سے گئے, اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے, میری والدہ کے بھی, اور جو ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ جہاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے. اور عمل کی طرف, علم کہ جو عمل کی طرف لے کر جائے, علم وہ جو نفع دے, عمل وہ جو قبول ہو, اور دل جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے, یہ مانگ لیں. آمین. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.